کہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے صرف بولنے کے لیے محبت ہے، عملی طور پر نہیں۔ اچھا آپ ہی بتائیے، قرآن کا ٹیوشن مہنگا ہے یا انگریزی کا ٹیوشن مہنگا ہے؟ انگریزی والا۔ قرآن سے محبت ہے۔ اگر بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے، وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ سے لکھا ہوا رہے اوپر تو وہ بھی نقلی۔ بقرعید میں لوگ بکرا خریدتے، اس کے اوپر لکھا رہتا اللہ محمد، کبھی مچھلی کے اوپر لکھا رہتا، کبھی بیگن میں لکھا رہتا، کبھی ٹماٹر میں لکھا رہتا، وہ سب بہت مہنگے بکتے ہیں بھائی۔ تو اگر بکرے کے اوپر لکھا رہا اللہ محمد، تو کم سے کم 1 لاکھ کا بکے گا، اور حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے، تو کم سے کم تراویح میں 5 لاکھ روپیہ ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں 5,000 اور کہیں پر 2 کلو مٹھائی اور اجلا کرتا پاجامہ اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب قرآن سے محبت ہے۔ اچھا بنارس نام نہیں لوں مگر وہ ہے، اور کہیں کہیں تو وہ بھی نہیں، صرف دعا سے کام چلائیے، لیکن قرآن سے محبت ہے۔ صحیح ہے، قرآن سے محبت۔ قرآن کے لیے لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، اور قرآن کا ٹیوشن کتنے کا لگتا ہے؟ کم سے کم 2,000 کا، اور انگریزی والا ٹیوشن 1,000 کا نہیں، الٹا ہے۔ یہی ہے قرآن سے محبت۔ اب قرآن کو کب کھولے تھے نہیں کھولے تھے پتہ نہیں، اب رمضان میں دیکھ لیں گے 1 مرتبہ اوپر سے بھول ختم کر لیں گے، یا پھر قسم کھانا کو اٹھا کے لے آئیں گے، ختم۔ قرآن سے بڑی محبت ہے بھائی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ 1 رات میں پورا قرآن ختم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے میں ختم کرو۔ وہ کہنے لگے دان یا سمت من قوتی و شبابی، مجھے اپنی جوانی سے اور طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے۔ تو جوانی ہی میں کچھ ہو سکتا ہے بھائی، بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات پڑتی نہیں۔ بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وقت پیری گرد ظالم نی شبت پڑھیز کا، بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے۔ جوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینہ لگاؤ، تو کہا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن میں ختم کرو، کہا نہیں۔ ارے 7 دن میں کرو، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، بولے نا پرمیشن نہیں، تو 3 دن سے کم ہی نہیں ختم کرنا۔ بتانا یہ تھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی راتیں نماز میں ہیں، کچھ کی راتیں قرآن میں ہیں، اور ہمارے اور آپ کی راتیں اللہ ماشاءاللہ موبائل میں ہیں۔ صحیح ہے؟ اللہ والے تو ایسے ہیں اور اللہ والی تو ایسے ہیں کہ جب بھی برائی کے لیے کوئی مسئلہ ہو، برائی سے الگ تھلگ ہو جائے۔ بس یہ حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5974، 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تینوں آدمی چلے، بارش ہو گئی، غار میں گھس گئے، غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ دیکھیے وہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں بزرگ لوگ بھی تھے، لیکن ان لوگوں نے بزرگوں کی عزت کی، ان کا احترام کیا، لیکن ابھی جب مصیبت میں پھنسے ہیں تو صرف اللہ کا نام لیا اور اپنے نیک عمل کو دیکھا۔ تو تینوں میں سے تینوں نے زور لگایا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ 3 جو میں بتانے جا رہا ہوں اس پر مصیبت ختم ہونے کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کو نکال دے گا۔ نمبر 1، ایک نوجوان تھا، ماں باپ تھے، وہ خود کیا بولتا؟ شیخانی کبیرانی، یعنی بڑے بوڑھے تھے ماں باپ بڑے بوڑھے تھے، صرف بوڑھے ہی نہیں بڑے بوڑھے تھے۔ تو ہر دن جاتا، بکری لاتا، دودھتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بچے کو پلاتا۔ ایک دن لیٹ ہو گیا، جب لیٹ ہو گیا تو ماں باپ سو گئے، ہم اور آپ ہوتے تو ابا اٹھیے، امی اٹھیے، تو انتظار کرنا چاہیے۔ وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ، اور ان کے بچے منہ رگڑ رہے ہیں، لیکن وہ دودھ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم اور آپ کھڑے ہوں گے؟ آج کل تو کتنے بچے سیدھا بولتے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ سن لیجئے گا، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے۔ اور آج کل کی اولاد کیا کہتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ارے باپ وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں اپنا پاؤں بھی رکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن اولاد کے لیے۔ اور کچھ اولاد کیا کہتی ہے، یہ
کہیں کہیں پر تو ایسا ہے کہ لوگوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا، بوڑھے لوگوں کی جگہ پہ۔ حیدرآباد چلے جائیے، بنگلور چلے جائیے، بھوپال چلے جائیے، دیکھ لیجئے اب آپ کے شہر میں اور آپ کے یہاں علاقے میں کیا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ماں باپ آپ سرکار کے حوالے ہیں۔ جبکہ ماں باپ ہمارے حوالے ہیں، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ راضی تو رب راضی۔ یاد رکھیے گا، ماں اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتی ہے، لیکن بیچارہ باپ اظہار بھی نہیں کر پاتا، اندر ہی اندر محبت میں آنسو بہا لیتا ہے، لیکن اظہار نہیں کر پاتا۔ صحیح ہے؟ پہلے لوگ لکھتے تھے ماں کا آشیرواد، تو ابا کا کیا کریں گے پھر؟ ارے باپ ہے تو ماں ہے، اگر باپ نہ ہوتے تو ماں کی شان ہی نہیں ہوتی۔ ماں کی جتنی بھی شان ہے وہ باپ کی وجہ سے ہے۔ تو اب لوگ لکھنے لگے ہیں ماں باپ کا آشیرواد، ورنہ پہلے لکھتے تھے صرف ماں کا آشیرواد اور ابا کا ہے کہ نہیں؟ نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت کھڑا رہا۔ صبح کے وقت جب ماں باپ اٹھے، دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا، کہا اے اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، نکال دے۔ پتھر ذرا کھسکا لیکن پورا گرا نہیں۔ پتہ یہ چلا اگر ہم اور آپ مصیبت میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مصیبت سے نکل جائے تو ماں باپ کی خدمت تیز کر دیجیے۔ جب ماں باپ زندہ تھے تو کھلایا نہیں، اور جب ہم ماں باپ مر گئے تو دیکھ کر دیکھ کھلا رہا ہے۔ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے عرب سے چلے آتے ہیں اور بازو کی مسجد ہے، 5 وقت کی نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتے۔ ارے باپ کو کبھی پوچھا نہیں، ماں کو کبھی پوچھا نہیں، دوا دارو نہیں کرایا، بھائی کو کبھی پوچھا نہیں، جنازے میں آ کے حاضر ہو رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے کہ مجھے ماں سے بڑی محبت ہے، باپ سے بڑی محبت ہے، بھائی سے بڑی محبت ہے۔ اے بھائی، مردے کو ہماری ضرورت نہیں ہے، زندے کو ہماری ضرورت ہے، تو زندے کے لیے ہم سہارا نہیں بنے۔ مردے کا تو لوگ خود ہی سہارا ہو جاتے ہیں، کھانے والا آپ کے پہنچا دیں گے، آپ نہ بھی آتے تو اچھا تھا، کہا تو اپنا 1000 روپیہ خرچ کریے۔ دیکھا آپ نے یہ کیسا نوجوان ہے، مثالی ماں باپ کی خدمت۔ نمبر 2، چچا زاد بہن کی بڑی خوبصورت تھی، بہنوں کے نام بھی بڑا پیغام ہے۔ اللہ والی کو کوئی بیوقوف بنا نہیں سکتا، نلہ والی حلہ والی کو ہو سکتا لوگ بیوقوف بنا لے جائے، لیکن اللہ والی کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ بیچاری تھی، اب بیچاری ہی کے بیچارے پر سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بھابھی ہیں، انٹی ہیں، انٹی بول کے گھنٹی مار رہا ہے، بھابھی کو راشن دے رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں بھابھی بھابھی بول کے جو بیوہ ہے دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ، اور کتنے لوگ ایسے اپنی کمپنی میں کام کرتے ہیں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، بھابھی سے دوسرا فائدہ بھی اٹھاتا ہے مجبوری کا۔ ارے دلہنیاں بنا کے لے جا، راشن دے رہا ہے، دلہنیاں بنا کے لے جا، لے جائیں گے دلہنیاں بنا کے، دل رہے گا تب نا، ٹھیک ہے۔ یہ بیچاری مجبوری میں پھنسی، 100 دینار کو معاہدہ طے ہوا، غلط کام کے لیے وہ بیٹھا، رشتہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا عورتوں کی عزت لوٹنے والے رشتہ داری ہوتے ہیں، پہچان والے ہوتے ہیں، اور پہچان والے آستین کے سانپ ہیں۔ بھابھی بھابھی بول رہا ہے، سالی سالی بول رہا ہے۔ پہلے لوگ کیا بولتے تھے؟ سالی سالی، بہت بھولے ہیں آپ لوگ، سالی آدھی گھر والی۔ اب کہیں کہیں پر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، سالی کو لے کے بھاگ جاتا ہے اور شادی کر لیتا ہے، تو سالی پوری گھر والی، اور سالی کو بھی پتا ہے کہ میرے بہنوں ہی جا رہے ہیں، اتنی بھیڑ میں بھی پہچان لیتی ہے۔ وہ پھٹ پھٹیا پر جو گھمایا ہے، مٹھائی بھی کھلایا ہے اور فلم بھی دکھایا ہے، اور واقعی سالی سے بات کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بولیے گا نہیں؟ مزہ آتا ہے۔ بیوی سے بات نہیں کریں گے، اس سے تو 36 کا آنکڑا ہے، بیوی کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے، سال بھر سے بات چیت بند ہے،
اور کمیونیشن کا کام کرتے ہیں، ملنے ملاپ کا، ابا کو بول دے امی کو بول دے، ابا کو بول دے امی کو بول دے، دونوں کا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ اکڑ اللہ والی بیچاری، لیکن اللہ والی نے آخری دم تک کوشش کی، تو جیسے غلط کام کے لیے بیٹھا اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تقتل الخاتم الا بحق، اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا، غلط کام مت کر۔ دیکھیے موقع ملا ہے چوکا مارنے کے لیے۔ ابھی ایک صاحب سے بمبئی میں میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولوی صاحب میں ٹرینر ہوں، یعنی جم میں سکھاتا ہوں، جم جانتے نا، پسینہ بہانا، گناہ کا پسینہ بہے یا نہ بہے، جسم کا پسینہ بہانا چاہیے۔ بھوت سوار ہے اور ماشاءاللہ لیڈیز سب بھی جاتی ہے پسینہ بہانے کے لیے، تو بولے اس کو بھی سکھاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی وہ بولتی ہے کہ ارے تم تو اچھے اسمارٹ لگ رہے ہو، چلو نا۔ بولے نہیں اسلام میں حرام ہے، یہ سب کام نہیں کر سکتے۔ اب کتنے نوجوان اندر ہی اندر سوچ رہے کتنا بیوقوف ہے، وہ موقع ملا چوکا نہیں مار رہا ہے۔ تو وہ اپنے سر کو بولتا سر جی یہ بولتی ہے نا چلو نا اچھے لگتے ہو، تو سر جی بھی بولتے ہیں جا موقع ملا چوکا مار لے۔ بولے نہیں اللہ سے ڈرتا ہوں، غلط کام نہیں کر سکتا۔ غلط کام جہاں کیجیے گا ایڈز کی بیماری ہے پتہ ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس نے کہا بھیا ہم نے کام ہی چھوڑ دیا، دیکھا اتنے موقع ملے، بولے کام چھوڑ دیا۔ اتنے لوگ بولتے ہیں چوکا مار لے، یہاں بیچاری کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جیسے اس نے کہا غلط کام مت کر، تو وہ آدمی رک گیا، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے رک گیا، میں نے غلط کام نہیں کیا، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اللہ نکال دے۔ تو میں نوجوانوں سے یا لوگوں سے سب سے اپیل کرتا ہوں اگر ایسے سچویشن بھی ہو جائے، موقع ملے لیکن آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، آپ مصیبت میں پھنسے رہیں، اللہ نکال دے گا۔ اب آخری بات جو میں بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا، تیسرا آدمی تھا ان کے ہاں، وہ سیٹ تھا۔ اللہ ہم سب کو سیٹ بنا دے، اللہ ہم سب کو سیٹ بنا دے۔ سیٹ نہیں بنیے گا، آمین کوئی بول بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیٹ بنا دے، اللہ ہم سب کو سیٹ بنا دے۔ اچھا اس کا مطلب نہیں بننا ہے آپ لوگوں سے، کوئی بات نہیں، بات میں مت کہیے گا کہ مولوی صاحب نے دعا نہیں کی۔ وہ ایک سیٹ تھا، سیٹ کے اندر میں کئی لوگ کام کرتے تھے، ایک مزدور ایسا تھا اس نے مزدوری نہیں لی، تو سیٹ صاحب نے کیا کیا، اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا اور آگے بڑھایا، یعنی اس کو بھی سیٹ بنا دیا۔ آپ میں سے کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ فلانے سیٹ کو وہ جانتا ہے، کمپنی کے مالک کو، اس نے اپنے ایک نوکر کو، اپنے یہاں کام کرنے والے کو سیٹ بنا دیا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم غریبی بن کے رہے، وقت پر تنخواہ نہیں دے رہے، سیلری نہیں دے رہے، مہینہ پورا ہو گیا، 2 مہینے نکل گئے، 3 مہینے نکل گئے، جب سیٹ صاحب پیسہ دیجئے، امی کو بھیجنا، ابو کو بھیجنا، بیوی کو بھیجنا، وہ دودھ کا پیسہ، وہ گیس کا پیسہ، وہ فیس کا پیسہ، اس کا پیسہ۔ ابے چپ نہ، کسی کا کھایا ہو تیرا کھا جاؤں گا کیا؟ ڈرتے ڈرتے بولتا ہے۔ لیکن یہ ایسا تھا کہ مزدور نے اگر مزدوری نہیں لی تو اس نے تجارت میں لگا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا سیٹ صاحب میری مزدوری لائیے۔ ارے دیکھ یہ سب جتنا ہے نا سب تیرا ہی ہے۔ اگر کوئی کمپنی کے مالک ہیں، کوئی سیٹ صاحب سن رہے ہیں، اگر اس حدیث پر وہ عمل کر لیں اللہ ان کو مصیبت سے نکال دے۔ اور جن کو بھی ڈبل ٹربل سیٹ بننا ہے، کئی کمپنی کروانی ہے، تو اس حدیث پر عمل کر لیں، اپنے نوکر کو بھی سیٹ بنا دے، جا تو بھی ایک کمپنی کا مالک ہو جا۔ سیٹ صاحب میری مزدوری لائیے، میں نہیں لے گیا تھا۔ ارے یہ سب جتنا ہے نا سب تیرا ہی ہے، لے جا۔ مذاق کر رہے ہیں کا؟ غریب آدمی سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ بولے مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو جب مزدوری نہیں لیا تو میں نے تجارت میں لگا دیا، یہ سب تیرا ہی ہے، لے جا۔ اے اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس کو پھول مزدوری دے دی، اس کو میں نے لگایا تھا، سب تجارت میں سب دے دیا۔ اے اللہ آج میں غار میں پھنسا ہوں، مصیبت میں۔ بہت سارے کمپنی کے مالک ایسے ہیں جو حرام سے گر جاتے ہیں۔ حرام سے گرنے کا مطلب مصیبت میں پھنس گئے، کہیں گھاٹا ہو گیا تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ نوکر کو ظلم تو نہیں کر رہا ہے، وقت پر تنخواہ تو نہیں دے رہا ہے، یا روکے ہوا وقت پر کہیں دے تو روک تو نہیں دیا وقت پر دینے سے، وقت پر دینا چاہیے، کیوں نہیں دیا؟
غور کرنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دوسری چیز میں غور کرتے ہیں کہ آج مارکیٹ کا ایسا ہو گیا تو وہاں تجارت کا ایسا ہو گیا تو مہنگائی بڑھ گئی تو اس کا وہ ہو رہا ہے تو اس کا ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے کام پہ اثر پڑ رہا نہیں، ہو سکتا ہے مزدور کی بددعا لگ رہی ہے اگر ہم وقت پہ نہیں دے رہے ہیں۔ اب یہاں بھی وہی بتانا مقصود تھا کہ اس آدمی نے دے دیا، اور جب دے دیا تو پتھر گرا، تینوں نکل آئے۔ بتانا یہی ہے نوجوانوں کے لیے کہ آپ مثالی بنیے، آئیڈیل بنیے، نمونہ بنیے تو فائدہ ہے۔ اگر نمونہ نہ بنیے گا، اگر غلط کام میں رہیے گا ادھر ادھر تو بڑا نقصان ہوگا۔ باتیں اور بھی کرنی تھی، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان کو مثالی نوجوان بنا دے، آمین۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض پر ڈوبے ہیں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور ایک دعا بتاتے جا رہا ہوں، اگر شادی جلدی نہیں ہو رہی ہے تو یہ دعا پڑھتے رہیے، انشاءاللہ جلدی شادی ہو جائے گی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ مولوی صاحب کو وظیفہ بھی آپ بتاتے ہیں، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24، یہ پکا وظیفہ بتا رہا ہوں، گارنٹی ہے۔ بولوں کہ نہیں بولوں؟ شیخ صاحب بولوں کہ نہیں بولوں؟ چاہیے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو گھر بھی ملا، گھر والی بھی مل گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی گھر ملا دے اور گھر والی ملا دے یا گھر والا ملا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔